اب جان رہے یا نہ رہے غم نہیں کوئی، ہاں غم نہیں کوئی۔ ایک ایسے خطیب اور مقرر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں جنہوں نے سلاست لسانی کے جوہر کو پیش کرتے ہوئے اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث نبویہ کی روشنی میں بیان کرنے کی صلاحیت سے اللہ نے جنہیں نوازا ہے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا محمد فیض قاسمی صاحب نور پوری ہمارے بھی تشریف فرما ہے۔ اس وقت میں ملتمس ہوں انہیں آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کا استقبال کرتا ہوں ایک بار پھر، اور آپ کی نظر کرتا ہوں میں ان چار مصروں کو کہ ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو نہیں سکتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں، استقبال کر رہا ہوں حضرت مولانا فیض قاسمی صاحب کا کہ ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو نہیں سکتا، ستارے لاکھ روشن ہو سویرا ہو نہیں سکتا، چمک اٹھے تبھی جگنو اجالا ہو نہیں سکتا، چمک اٹھے تبھی جگنو اجالا ہو نہیں سکتا۔ ارے اچھالو لاکھ تم کی چڑھ میرے اسلام پر، لیکن اچھالو لاکھ تم کی چڑھ میرے اسلام پر، لیکن ارے میرا اسلام نورانی ہے میلا ہو نہیں سکتا، میرا اسلام نورانی ہے میلا ہو نہیں سکتا۔ اچھالو لاکھ تم کی چڑھ میرے اسلام پر، لیکن اچھالو لاکھ تم کی چڑھ، اچھالو لاکھ تم کی چڑھ میرے اسلام پر، لیکن میرا اسلام نورانی ہے میلا ہو نہیں سکتا۔ اس وقت انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میدان خطابت کے شہسوار حضرت مولانا محمد فیض قاسمی نور پوری سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کو اس پرنور مجلس کے اندر بیٹھنے کی اور کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر بے شمار نعمتیں نچھاور فرمائی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر فرما دیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر آن ہر وقت نعمتیں ہم پر نچھاور ہوتی رہتی ہے۔ انسان اگر اپنی ذات کے اندر ہی غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں خود اس کی ذات کے اندر موجود ہیں کہ اگر وہ اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت، یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمایا۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا، اور اگر ایمان دل کے اندر موجود نہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا کوئی وعدہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہمیں دستیاب ہوئی ہے، ملی ہے، وہ ایمان کی نعمت۔
حالانکہ ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ وراثت میں مل گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی قدر و قیمت آج ہمارے دل کے اندر موجود نہیں۔ اگر ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو ان صحابہ کرام سے پوچھئے کہ جنہوں نے جب ایمان قبول کیا تو ان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو انہوں نے اتنی جد و جہد اور کوششوں کے ذریعے سے ایمان حاصل کیا تھا، تو ان کے دلوں کے اندر اس ایمان کی قدر و منزلت موجود تھی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ایمان کی دولت بڑی عظیم دولت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اس میں جو سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت، اور دوسرے نمبر پر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مسلمانوں کو عطا کردہ نعمت ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ کہ علم کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بنتا ہے، جس کے ذریعے سے مسلمان بنتا ہے۔ علم کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور علم کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرہ اچھا بنتا ہے، وہاں دیندارانہ ماحول پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا نظام قائم ہو جاتا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم کی نعمت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اسی کے اندر یہ اعلان کر دیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ جو ہے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو تعلیم دی گئی وہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور جو جس بات کا حکم دیا گیا وہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ گویا کہ مسلمانوں کے لیے جو لازمی شے ہے، وہ سب سے پہلی لازمی شے یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، وہ علم کی روشنی سے اپنے آپ کو روشناس کرے، اور اسی طریقے سے علم کے زیور سے وہ اپنے آپ کو روشناس کرے، اور علم کا زیور اپنے اندر پرو لے، کیونکہ علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان ترقی کر سکتا ہے۔ علم ہی وہ زیور ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سمندروں پر کمندیں ڈال سکتا ہے اور دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے علم کا دامن تھامے رکھا، وہ دنیا کے شہسوار بنے رہے، وہ دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ جب تک انہوں نے قرآن کو تھامے رکھا، جب تک انہوں نے حدیث کو تھامے رکھا، جب تک انہوں نے علوم دینیہ کو تھامے رکھا، جب تک انہوں نے علم کی روشنی میں وہ عمل کرتے رہے، تب تک وہ ترقی کرتے رہے، ترقی کے راستے پر گامزن رہے، اور دنیا ان کے سامنے سر نگو رہی، وہ ہمیشہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے علم کا راستہ چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوڑے، قرآن کی تعلیم چھوڑی، احادیث مبارکہ کی تعلیم چھوڑی، تو وہ پستی کے عالم میں ہوتے چلے گئے، تاکہ نوبت یہ پہنچی کہ دنیا کی سب سے ذلیل قوم بن کے رہ گئے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علم ہی تھا اور یہ قرآن کی تعلیم ہی تھی کہ جس کی بنیاد پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ جوگ در جوگ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ملک در ملک فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جس ملک میں جاتے ہیں قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کی تعلیم کو سیکھا، قرآن کے احکامات کو اپنے اندر پرویا، قرآن کے احکامات ان کے سامنے پیش کیے گئے، تو وہ اس سے متاثر ہوئے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ آج میرے بھائیو دوستو، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو خود تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، چہ جائی کہ دوسرے کو قرآن پڑھائیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو اپنے اندر قرآن کی تعلیم کو لانا ہوگا، اپنے اندر احادیث مبارکہ کی تعلیم کو لانا ہوگا، اپنے اندر اللہ کے احکامات لانے ہوں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ چبوترے پر صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں،
ہیں اور یہ تعلیم کا سلسلہ وہی نہیں رکا, وہ صحابہ اکرام پوری دنیا کے اندر پھیلتے ہیں اور قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں. مدینے سے جو علم نکلا تھا وہ پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا, مسلمان ترقی کرتے چلے گئے, قرآن کی تعلیم عام ہوتی چلی گئی, جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر مسلمان عام ہو گئے. میرے محترم بزرگوں دوستو, جب ہندوستان پر انگریزوں نے ظالمانہ قبضہ کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر بہت سارے مدارس اس وقت قائم تھے, تقریباً 1000 مدرسے دلی کے اندر موجود تھے, سارے کے سارے مدرسوں کو گرانا شروع کر دیا گیا, سارے کے سارے نظام کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا گیا, علماء کو ختم کرنا شروع کر دیا گیا اور اسی طریقے سے دیندار لوگوں کو ختم کرنا شروع کر دیا گیا. اور انگریزوں کی کوشش یہ ہوئی کہ کس طریقے سے قرآن کو ختم کر دیا جائے, کس طریقے سے علماء کرام کو ختم کر دیا جائے, کس طریقے سے ان کے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے, تو ہم سے مقابلہ کرنے والا کوئی موجود نہ ہوگا. اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک تحریک چلائی, علماء کو ختم کرنا شروع کیا, قرآن کو ختم کرنا شروع کیا, اور اسی طریقے سے ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چند جیالے کھڑے ہوتے ہیں, مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ رہا تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا, ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا, ان کی تہذیب کو ختم کر دیا جائے گا, ان کی ساری چیزوں کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. ایسے ماحول کے اندر ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں اور وہاں سے قال اللہ وقال الرسول کی آواز بلند کی جاتی ہے. پھر اس کے طرز پہ بہت سارے مدرسے بنائے جاتے ہیں اور ان مدرسوں کے اندر تعلیم دی جاتی ہے اور مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے لڑکوں کو لائیے, یہاں مدرسے والے انہیں کھانا بھی دیں گے اور انہیں پڑھانا بھی سکھائیں گے, اچھی سے اچھی تعلیم سے انہیں روشناس کرائیں گے, انہیں دین کا بھی علم دیا جائے گا, دنیا کا بھی علم دیا جائے گا, غرض کی ہر طریقے سے ان کو سنوارا جائے گا. لہٰذا مسلمانوں نے اس جانب توجہ کرنا شروع کر دی اور وہ تحریک جو انگریزوں نے چلائی تھی اس تحریک کو ختم کر دیا گیا. آج انگریز ہندوستان کے اندر نہیں ہے لیکن مسلمان ہندوستان کے اندر موجود ہے. میرے بھائیو دوستو, یہ جو قربانی تھی یہ قربانی علماء کرام نے دی تھی, یہ قربانی مدارس کی تھی کہ ان مدارس کو قائم کیا گیا, مسلمانوں کے تشخص کو قائم کیا گیا, مسلمانوں کے تشخص کو برقرار رکھا گیا اور اس کی حفاظت کی گئی. اگر یہ مدرسے قائم نہ کیے جاتے, اگر مدرسوں کو ختم کر دیا جاتا تو میرے بھائیو دوستو پھر وہی معاملہ ہوتا جو اندلس کے اندر ہوا ہے کہ آج وہاں کوئی مسلمان کا نام لیوا موجود نہیں. وہاں پر مسلمانوں نے 700 سال تک حکومت کی تھی لیکن آج وہاں کوئی مسلمان کا نام لینے والا موجود نہیں, کیونکہ وہاں پہ مدارس کو ختم کر دیا گیا, مسلمانوں کے تشخص کو ختم کر دیا گیا, مسلمانوں کی ہر چیز کو مٹا دیا گیا. یہی کوشش انگریزوں کی تھی لیکن یہاں کے علماء کرام نے مدارس کا ایک نظام قائم کیا, اس نظام کے ذریعے سے مسلمانوں کی حفاظت کی گئی, مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی گئی, مسلمانوں کے تشخص کی حفاظت کی گئی, مسلمانوں کی ہر چیز کی حفاظت کی گئی. آج میرے بھائیو دوستو ہر ایک جانب سے ایک یلغار آئی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے مدارس کو ختم کر دیا جائے. یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مدارس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں, ہم مدارس کی مدد کرنے والے بن جائیں, اپنے بچوں کو مدارس بھیجنے والے بن جائیں, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے والے بن جائیں, اپنے بچوں کو عالم دین بنانے والے بن جائیں. یہی بچے جب حافظ قرآن بنیں گے, عالم دین بنیں گے تو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے. یہی بچے ہوں گے جو آخرت کے اندر ہمارے لیے خیر کا ذریعہ ہوں گے. ان بچوں کو اگر ہم نے تعلیم نہ دی تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ صاف اعلان کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمارے لیے جس طریقے سے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں, اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں, ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو نمازی بنائیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بہترین مسلمان بن کے تیار ہوں اور ہمارے لیے وہ آخرت کے اندر خیر کا ذریعہ بنے.
میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے روشناس نہ کرایا اور انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا وبال ہم پر ہی آئے گا۔ آج میرے بھائیو دوستو، ہمارے بچے سے اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اسے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہی بچہ ہے جو اچھی تربیت نہ پائے جانے کی وجہ سے نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، دوسروں کو گالیاں بھی دے رہا ہے، لیکن ہماری عقل پر جو نہیں رینگ رہی ہے، ہم اسے روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ گناہ کا کوئی کام کر رہا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اسے ہاتھ سے روکیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا سمجھو۔ اب اگر ہمارا بچہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر ہم ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں، تو کم از کم اسے زبان سے تو روکیں۔ اگر ہم اسے نہیں روک رہے ہیں تو کل قیامت کے دن ہم سے پکڑ ہو جائے، ہماری پکڑ ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، مفسرین نے ایک مثال بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نار یعنی آگ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اکثر لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا بچہ گناہ کے